خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ محترم اساتذہ کرام، صدر مجلس، مہمانان گرامی اور میرے طالب علم دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے تقریری مقابلے کا عنوان ہے آؤ بدلیں پاکستان۔ حاضرین گرامی، آؤ بدلیں پاکستان محض ایک تقریری عنوان نہیں بلکہ ایک سرائے عام ہے، یہ ایک دعوت فکر و عمل ہے، یہ نعرہ ہے اپنے آپ اور ملک و قوم کو بدلنے کا، کیونکہ یہ حکم خداوندی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حاضرین گرامی، موضوع کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، 77 سال گزرنے کے بعد آخر ہم اس ملک کو بدلنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ملک تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، یہ میرے اقبال کا خواب اور قائد کی تعبیر تھا، اس کی خاطر لاکھوں افراد نے قربانیاں دی، بچے یتیم ہوئے، سہاگ اجڑے، جانیں قربان کی، گھر بار چھوڑا۔ آخرکار ہم اسے کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ مسائل کیا ہیں؟ دلائل کیا ہیں؟ میں انقلاب پسندوں کی قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں، میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ سامعین گرامی، میرا پاکستان اس وقت معاشی، سیاسی اور سماجی مسائل کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ معاشی لحاظ سے ہم مقروض ملک ہیں، ہماری معیشت قرضوں کے بغیر نہیں چل سکتی، ہمیں کشکول لے کر کبھی IMF، کبھی ورلڈ بینک اور کبھی دوسرے ممالک کے در پر جانا پڑتا ہے، جو قرض دے کر ہم پر غلامی مسلط کیا ہوا ہے۔ IMF دور جدید کا نام و آبادیاتی ادارہ ہے، جو قرض کی آڑ میں غریب ممالک پر بالواسطہ حکومت کرتا ہے، اسی کے حکم پر بجلی، پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہے، وہی اپنے قرض اور سود کی ادائیگی کے لیے غریبوں پر ظالمانہ ٹیکس لگاتا ہے۔ نگہباں بن کر جو چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ عزیز ساتھیو، معاشی بدحالی کی وجہ سے ہماری ترقی رک گئی، غربت 40% تک بڑھ گئی، عوام غذائی قلت کا شکار ہو گئے، صحت اور تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے رہ گئے، صنعت بند ہونے لگی، سرمایہ کار بھاگنے لگا، درآمدات بڑھنے لگی اور برآمدات کم ہونے لگی، انگنت خونی مسائل کی ہوا ایسی چلی، رنج و غم کی گرد میں لپٹا ہر ایک چہرہ ملا۔ سامعین ذی وقار، سیاسی طور پر یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی برطانوی سامراج کا مراعات یافتہ طبقہ ہمارا حکمران بن بیٹھا۔ قائد اعظم کے بعد ملک اس مفاد پرست طبقے کے ہاتھوں میں چلا گیا، جس کے پاس جاگیر تھی، سرمایہ تھا، صنعت تھی اور تجارت تھی۔ یہ مفاد پرست طبقہ جس کو اشرافیہ کہا جاتا ہے، اس نے ملک کے تینوں بڑے اداروں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کا حصہ بن کر ملکی وسائل پر قبضہ جما لیا۔ اب ملکی وسائل صرف اس طبقے کے درمیان گردش کرنے لگے اور باقی میرا ملک کو مزدور اور کسان دو وقت کی روٹی کے لیے ترسنے لگا۔ میں نے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہے کہ دختران وطن تار تار کو ترسے، چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ سامعین گرامی، سماجی طور پر ہم کبھی ایک قوم نہ بن سکے، ہم پاکستانی کے بجائے بلوچی، پنجابی، سندھی اور پٹھان کہلانے پر فخر کرنے لگے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث حیاتی ممادی کے فرقوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کا خون کے پیاسے ہو گئے۔ ہم نے شیعہ سنی کی لڑائی میں کراچی سے گلگت تک خون کی ندیاں بہائی، حالانکہ شاعر مشرق نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی، بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ دورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ عزیز ساتھیو، یہ برے حالات اور مسائل تقاضا کرتے ہیں کہ ہم مایوسی کو چھوڑ کر امید کا دامن تھامیں، ایک بشعور، جرت مند اور دلیر قوم کی طرح آگے بڑھیں اور اس مملکتی خداداد کو بدلنے کی جد و جہد کریں۔ میرے نوجوان دوستو، آگے بڑھو اور ملک کو بچاؤ، ورنہ تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ اٹھو، اس ملک کو معاشی طور پر مضبوط کر کے قرضوں سے آزادی دلاؤ۔ اٹھو، اس پاکستان کو ان مفاد پرست حکمرانوں، IMF اور ورلڈ بینک کے ایجنٹوں سے نجات دلاؤ۔ آگے بڑھو اور دین اسلام کا خوشحال معاشی نظام اور پرامن سیاسی نظام نافذ کر کے اس ملک کو اسلام کا قلعہ بناؤ۔ اٹھو اور یارنگا نسل کے بتوں کو پاش پاش کر کے پاکستانی بنو، فرقوں کی زنجیریں توڑ کر توحید اور عشق مصطفیٰ کے رشتہ میں بن جاؤ۔ علامہ اقبال
کے لیے فرمایا تھا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ مرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماب غلاموں کا رہو سوز یقین سے، کنجش کی برو مایا کو شاہی سے لڑا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔